ماشاء اللہ اپنے اپنے چراغوں سے ہمارے پروگرام میں چراغاں کر رہے تھے راشد شیخ صاحب. ماشاء اللہ. اور اب میں تنویر صاحب کو دعوت دینے سے پہلے ایک گزارش کرنا چاہوں گی علیم احمد صاحب سے کہ اپنا مائک آپ میوٹ کر دیجیے اگر آپ سن رہے ہیں تو. اور اس کے بعد جی اب تنویر پھول صاحب اپنا صدارتی کلام پیش کیجیے. ماشاء اللہ. جی بہت بہت شکریہ. اور سب سے پہلے میں دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں زیبی بہن کو, ریحانہ بہن کو, آپ کی نظامت. ماشاء اللہ بہت اچھا پروگرام رہا یہ, اور یہ سب نے اچھا کلام پیش کیا. طویل تو ہوا لیکن بہت اچھا پروگرام رہا, یادگار. تو چونکہ یہ حضرت جوش ولی آبادی کی یاد میں پروگرام ہے تو کچھ ان کی یادیں, وہ 60 کی دہائی کے آخر میں ان سے ملاقاتوں کا شرف حاصل ہوا. مجھے ملاقات ہوتی رہتی تھی 60 کی دہائی کے آخر میں, 67 سے لے کر کے 69 اور 69 میں. تو وہاں صدر میں اکبر روڈ پر ایک نفس کا دفتر تھا, اس کے مدیر تھے شمس زبیری صاحب. تو وہاں وہ آتے تھے اکثر شام کو, شام کی چائے وائے وہیں چلتی تھی, چائے ناشتہ. تو شمس صاحب سے ملاقات ہوتی رہتی تھی. اور اس زمانے میں ہم نے ایک مجلہ بھی نکالا تھا کہ ماہنامہ غنچہ نکلتا تھا, تو اس کو غنچہ کلب کے اس سے ہم نے ایک مجلہ نکالا تھا بچوں کے ادب کے. تو جوش صاحب سے یہ پیغام دیا تھا انہوں نے, تصویر اور دستخط کے ساتھ ان کا پیغام وہ موجود ہے. اس وقت ابھی وہ مجلہ موجود نہیں ہے میرے پاس, وہ دیکھا تھا. تو وہاں ان سے مطلب یہ تھا کہ ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں جوش صاحب سے. تو کس شہر کی بات کر رہے ہیں, کس شہر میں ہوتی تھی؟ کراچی میں تھے اس وقت وہ. کراچی میں. ہاں 60 کی دہائی کے آخر میں. پہلے اسلام آباد سے پھر کراچی آ گئے تھے وہ. ہاں 67 سے 69 کی بات بتا رہا ہوں. تو 60 کی دہائی کے آخر کی بات. نفس کراچی وہ نکلتا تھا, ادبی مجلہ تھا, بڑا ذخیر نکلتا تھا جیسے سیب وغیرہ ہوتا ہے, اسی طرح نفس. اس کے مدیر تھے شمس زبیری. ان کا دفتر تھا اکبر روڈ صدر, کراچی میں جو لوگ رہتے ہیں جانتے ہیں, جیسے موٹر سائیکل کی دکانیں وغیرہ ہیں تو اوپر وہاں. ہاں اس میں وہ بھی آتے تھے, نسیم درانی, انور شعور, یہ سب محفل جمتی سے آتے تھے, ملاقاتیں ہوتی رہتی تھی. شمس صاحب بھی آتے تھے, یہ جوش صاحب آتے تھے شمس زبیری صاحب کے پاس. بلکہ ایک لطیفہ بھی یاد آ گیا مجھے, سنا دوں. وہ ایسا تھا کہ ہم وہیں بیٹھے رہتے تھے, تو وہ شمس صاحب اس زمانے میں ترقی پسند ہے نا. اچھا تو یہ جوش صاحب, تو شمس صاحب یہ دونوں تھے خدا کے وجود پہ بحث کر رہے تھے. جوش صاحب ذرا موڈ میں تھے, تو کہتے ارے بھائی میں نہیں مانتا خدا, یہ وہ فلاں, مطلب اس طرح شروع کر دی انہوں نے. شمس صاحب ذرا بولتے وہ نہیں ہے, تو انہوں نے کہا نہیں بھائی, دونوں مذہب اپنے دلائل پیش کرتے رہے. اچھا چائے بسکٹ کا دور چلتا رہا, تو بہت ساری نوک جھوک چلتی رہی دونوں کی. اس کے بعد جب وہ جوش صاحب اٹھے اور کہنے لگے اچھا بھائی شمس چلے خدا حافظ. تو شمس صاحب نے بڑے زور کا کہا لگایا, کہنے لگا ابھی تو تم خدا کو مان ہی نہیں رہے تھے, خدا وہ ہے جو منکروں سے بھی بنوا لیتا میرے کو. تم نے کہا خدا حافظ, خدا وہ ہے جو منکروں سے بھی بنوا لیتا. ابھی تو تم خدا کے وجود کو نہیں مان رہے تھے اور زیادہ وقت کہہ رہے ہو خدا حافظ. اچھا بھائی شمس چلے خدا حافظ. اور یہ واقعہ میں نے سلطان المہر کی کتاب تھی سخن اور پنجم, تو انہوں نے کہا کہ کوئی یادگار واقعہ, تو میں نے جوش صاحب کہہ دیا اس پہ. سلطان المہر کی کیلیفورنیا سے شاعری کی کتاب, اس میں بھی یہ واقعہ ہے. تو جوش صاحب چھپ گئے تھے, عجیب ہو گئے وہ, انہوں نے پکڑ لیا ان کو فوراً, اتنی بحث کی تھی انہوں نے. یہ واقعہ رہا. تو بہرحال یہ ہے کہ یادیں ہیں اس زمانے کی. 67 69 سے وہ. میں اس زمانے میں میٹرک کیا تھا, میں ڈی جے کالج میں تھا, انٹر سائنس آتا تھا وہاں. تو ظاہر ہے ہم لوگ تو نئے جوانی کا دور تھا. یہ لوگ بزرگ تھے, شمس صاحب, جوش صاحب, نسیم درانی, انور شعور, سب آتے تھے وہاں. تو ان کو سب ملاقاتیں ہوتی رہتی تھیں, اس شام کی چائے میں چلتی تھی. تو اچھا اسی زمانے میں پھر 67 میں ہی ہم نے ایک میگزین نکالا تھا کہکشاں کے نام سے. کہکشاں کے نام سے نکالا تھا. تو جوش صاحب کا ایک شعری ہم نے سرورق میں دیا تھا. تو وہ تھا اے راہ پرغبار کے باماندہ قافلے, اے راہ پرغبار کے باماندہ قافلے, جو کہکشاں کی جان ہے وہ راہ گزر بھی دیکھ. تو جوش صاحب کا یہ شعر تھا, ان کو بھی پیش کیا تھا پرچہ وہ,
تو بہرحال اس غزل کے بھی 2-3 اشعار یاد آ رہے ہیں جوش صاحب کی، تو بڑی اچھی غزل تھی وہ کہ ظاہر پرست جانب اہل نظر بھی دیکھ، ظاہر پرست جانب اہل نظر بھی دیکھ، اے قدردان عیب متاع ہنر بھی دیکھ، اے قدردان عیب متاع ہنر بھی دیکھ۔ اور اسی میں تھا تو اس کا کہ راہ پرغبار کے وہمانہ قافلے، جو کہکشاں کی جان ہے وہ راہ گزر بھی دیکھ۔ اور مقطع تھا ان کا کہ ناقدریوں کا دور ہے اے برق جان آواز، ناقدریوں کا دور ہے اے برق جان آواز، یہ آشیان جوش ہزیں ہے ادھر بھی دیکھ، یہ آشیان جوش ہزیں ہے ادھر بھی دیکھ۔ تو یہ ان کا جو شعر تھا ہم نے اپنے کاکشاں میں دیا تھا، اس زمانے میں ملاقاتیں ہوتی تھیں، پھر اس کے بعد ظاہر رابطہ نہیں رہا۔ تو ان کا لیکن پیغام ان کی دستخط کے ساتھ تصویر کے ساتھ وہ موجود ہے، جو ہمیں چھاپا ہوا ہے، وہ پرچہ ہے ہمارے پاس، اسی زمانے کا ہے 69 میں۔ ایک جوشا کا ایک شعر اور بھی ہے، یہ اس دل میں تیرے حسن کی وہ جلوہ گری ہے، اس دل میں تیرے حسن کی وہ جلوہ گری ہے، جو دیکھے ہے کہتا ہے کہ شیشے میں پری ہے، جو دیکھے ہے کہتا ہے کہ شیشے میں پری ہے۔ تو اسی زمین میں جو میں نے کچھ اشعار کیا، یہ بھی پرانے ہی 2000 میں کہے تھے یہ، تو کچھ حمدیہ مضامین ہیں اس میں، لیکن مضامین یہی ان کی، اس دل میں تیرے حسن کی وہ جلوہ گری ہے۔ تو یہ پیش کرتا ہوں، تسبیح میں مصروف نسیم سحری ہے، تسبیح میں مصروف نسیم سحری ہے، شاداب ہے ہر پھول ہر ایک شاخ ہری ہے، تسبیح میں مصروف نسیم سحری ہے، شاداب ہے ہر پھول ہر ایک شاخ ہری ہے۔ پرتوں ہے تیرے نور کا یہ شمس و قمر بھی، پرتوں ہے تیرے نور کا یہ شمس و قمر بھی، ہر سمت ہی اللہ تیری جلوہ گری ہے، پرتوں ہے تیرے نور کا یہ شمس و قمر بھی، ہر سمت ہی اللہ تیری جلوہ گری ہے۔ اور تابع ہے تیرے حکم کا ہر ذرہ و قطرہ، تابع ہے تیرے حکم کا ہر ذرہ و قطرہ، اقلیم میں شامل تیری خشکی ہے تری ہے، اقلیم میں شامل تیری خشکی ہے تری ہے۔ اور ہر دم تو ہمیں دیکھتا رہتا ہے خدایا، ہر دم تو ہمیں دیکھتا رہتا ہے خدایا، ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں یہ کم نظری ہے، ہر دم تو ہمیں دیکھتا رہتا ہے خدایا، ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں یہ کم نظری ہے، ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں یہ کم نظری ہے۔ اور واقف ہے تو انسان کے احوال سے مولا، واقف ہے تو انسان کے احوال سے مولا، جو تیری ہدایت ہے وہ حکمت سے بھری ہے، جو تیری ہدایت ہے وہ حکمت سے بھری ہے۔ اور لا ریب تو آیات کا اپنی ہے محافظ، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، سورہ ہجر میں ہے۔ لا ریب تو آیات کا اپنی ہے محافظ، جو بات ہے قرآن میں سچی ہے کھری ہے، جو بات ہے قرآن میں سچی ہے کھری ہے۔ اور رحمت کی نظر ہم پہ ہو خاطی ہیں ازل کے، رحمت کی نظر ہم پہ ہو خاطی ہیں ازل کے، معلوم ہے تجھ کو یہ سرشتے بشری ہے، معلوم ہے تجھ کو یہ سرشتے بشری ہے۔ آدم علیہ السلام سے خطابی تو ظاہر انہیں کا اولاد ہے۔ رحمت کی نظر ہم پہ ہو خاطی ہیں ازل کے، معلوم ہے تجھ کو یہ سرشتے بشری ہے، معلوم ہے تجھ کو یہ سرشتے بشری ہے۔ یہ ان کی جو صاحبی زمین میں۔ اور سر مقطع ہے، دنیا نے ستایا ہمیں مجنون بنایا، دنیا نے ستایا ہمیں مجنون بنایا، تسکین طلب تجھ سے یہ آشفتہ سری ہے، تسکین طلب تجھ سے یہ آشفتہ سری ہے۔ اور مقطع ہے، دنیا نے ستایا ہمیں مجنون بنایا،
تسکین طلب تجھ سے یا شفتہ سری ہے. اور مقطع ہے سجدے میں گرا پھول ہے صدقے میں نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم. سجدے میں گرا پھول ہے صدقے میں نبی کے، تو حشر میں کہہ دے یہ گناہوں سے بری ہے. سجدے میں گرا پھول ہے صدقے میں نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم، تو حشر میں کہہ دے یہ گناہوں سے بری ہے. تو حشر میں کہہ دے یہ گناہوں سے بری ہے. آمین ثم آمین. تسبیح میں مصروف نسیم سحری ہے، شاداب ہے ہر پھول ہر ایک شاخ ہری ہے. تو جلوہ گری تو میں نے استعمال کیا، لیکن انہوں نے جو ان کا دوسرا مصرع ہے جو دیکھے ہے کہتا ہے کہ شیشے میں پری ہے، تو پری والا قافیہ میں نے استعمال نہیں کیا کہ جو ہم نے نہیں آ رہا تو مناسب نہیں تھا. جلوہ گری تو آ گیا. اب اب ایک غزل کے 2-3 اشعار سن لیجئے تو یہ تو حمد ہو گئی تھی، تو غزل بھی سن لیجئے. جلایا خون دل کس نے چراغ لامکانی میں، یہ ہے نا سورہ نور میں مشکات فیہا مصباح، نور علی نور، اس کے حوالے سے. جلایا خون دل کس نے چراغ لامکانی میں، بھرا اپنے لہو سے رنگ کس نے اس کہانی میں. بھرا اپنے لہو سے رنگ کس نے اس کہانی میں. آداب ہے کیسی عشق کی حدت جو آنسو گرم بہتے ہیں. ہے کیسی عشق کی حدت جو آنسو گرم بہتے ہیں، یہ وہ شے ہے لگاتی ہے جو فوراً آگ پانی میں. ہے کیسی عشق کی حدت جو آنسو گرم بہتے ہیں، یہ وہ شے ہے لگاتی ہے جو فوراً آگ پانی میں. یہ وہ شے ہے لگاتی ہے جو فوراً آگ پانی میں. اور زہے قسمت بنایا خانہ دل میں ہمیں مہمان، زہے قسمت بنایا خانہ دل میں ہمیں مہمان. یقیناً راز کچھ پنہا ہے ان کی میزبانی میں. یقیناً راز کچھ پنہا ہے ان کی میزبانی میں. اور زبور عشق نازل ہو رہی ہے قلب شاعر پر. زبور عشق نازل ہو رہی ہے قلب شاعر پر، نہیں ہے سوز دل یہ فلسفے کی نکتہ دانی میں. نہیں ہے سوز دل یہ فلسفے کی نکتہ دانی میں. اور یہاں تو عقل حیراں ہے حکومت عشق کی حاوی. یہاں تو عقل حیراں ہے حکومت عشق کی حاوی. خرد کے مشورے بیکار دل کی حکمرانی میں. خرد کے مشورے بیکار دل کی حکمرانی میں. عقل میں چلتی، عقل عشق کا تو مقابلہ. اقبال نے بھی کہا نا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عقل ہے موہ تماشا ہے لب بام بھی. تو عقل اور عشق کا تو چلتا رہتا ہے مقابلہ. تو یہاں تو عقل حیراں ہے حکومت عشق کی حاوی. خرد کے مشورے بیکار دل کی حکمرانی میں. مسر مقطع شعر ہے. نشانہ سنگ و پیکاں کا بنایا کس نے ہم کو ہے. نشانہ سنگ و پیکاں کا بنایا کس نے ہم کو ہے. شناسا ہی کوئی ہوگا پڑے کیوں سرگرانی میں. نشانہ سنگ و پیکاں کا بنایا کس نے ہم کو ہے. شناسا ہی کوئی ہوگا پڑے کیوں سرگرانی میں. مقطع ہے نہیں بھاتا ہے دل کو پھول کے اب نغمہ بلبل. نہیں بھاتا ہے دل کو پھول کے اب نغمہ بلبل. نہاں وہ دلکشی ہے ان لبوں کی خوش بیانی میں. نہیں بھاتا ہے دل کو پھول کے اب نغمہ بلبل. نہاں وہ دلکشی ہے ان لبوں کی خوش بیانی میں. جلایا خون دل کس نے چراغ لامکانی میں. بھرا اپنے لہو سے رنگ کس نے اس کہانی میں. کیسی عشق کی حدت جو آنسو گرم بہتے ہیں. کیسی عشق کی حدت جو آنسو گرم بہتے ہیں. یہ وہ شے ہے لگاتی ہے جو فوراً آگ پانی میں. یہ وہ شے ہے لگاتی ہے جو فوراً آگ پانی میں. بہت بہت شکریہ سماعت فرمانے کا. آپ لوگوں کے لیے دعا ہے. جزاکم اللہ فی الدارین خیرا. یاد رکھیے
दुआ हाँ, में याद बहुत रखिए। पुख्ता और बड़ा खूबसूरत कलाम पेश कर रब्बना रहे फी थे। दुनिया हसनतुन और व फिल आखिरति हसनतुन सबसे बड़ी व खूबी क़िना अज़ाबन तनवीर भाई नार। की ये है कि वो अल्लाह के कलाम को साथ लेकर चलते हैं। तो होना चाहिए, हदीस भी है ना, हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, इनकी रसूलुल्लाह शायरी सल्लल्लाहु अलैहि का वसल्लम की महवर हदीस है कुरान कि पाक जब होता तुम दुनिया की बात करो, दुनिया की बात करो तो अल्लाह की बात भी कर लो, ताकि वो महफिल या वो मजलिस तुम्हारे लिए वबाल न बने। ये हदीस है। है। हाँ, तो इसीलिए गज़ल भी आप कहें तो एक आध शेर अल्लाह के ज़िक्र से और नात का को भी हो जाए, कोई बुरा नहीं। लोग अक्सर इतराज़ करते थे मुझ पर कि ऐसा आप क्यों करते हैं, गज़ल में ये क्या ले आते हैं। मैं गालिब ने भी कहा है ना, गालिब के अशार देखें गज़ल में, उसमें ना है आज क्यों वो जो है उसमें जो शेर है कि वो है ना कि कल के लिए कराज न खस्ता शराब में, ये सूए ज़न साक़ी कौसर के बाब में, और गालिब नदी में दोस्त से आती है बुए दोस्त, और मशगूल हक़ हूँ बंदगी है भूतराब में, और वो उसकी उम्मत में हूँ मैं, मेरे रहे क्यों काम बंद, वास्ते जो शाह के गालिब गुम्बदे बेदर खुला। तो गज़ल में तो नात का शाल आते थे गालिब, कोई ऐसी बात नहीं है। तो ज़ाहिर है गज़ल में तो हर शेर अलग अलग होता है, तो ये कोई काबिल एतराज़ बात नहीं है। अच्छा है कि बल्कि हम जब गज़ल के हैं तो कुछ ऐसा अशार भी कहते हैं ताकि वो हमारे लिए वबाल न बने, जो हदीस में जैसा है। जब आप दुनिया की बातें करो तो अल्लाह की बातें भी कर लो, ताकि वो मजलिस वो महफिल तुम्हारे लिए वबाल न बने। बस आप इसीलिए हमारे लिए बाइस रहमत भी होते हैं ना। ये बातें जो है ना, तो अल्लाह वो है कि अल्लाह तो माफ़ करने वाला है। माशाल्लाह, हाँ जी। और एक बात और है, एक बात और है कि जो लोग शायरी के बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं, है ना, कहते हैं ना इशारों का, तो इसका एक है कि सूरह यासीन में आया था वमा अल्लमनाहु शेर वमा यंबग़ी लह, रसूलुल्लाह कि हमने उन्हें शायरी का इल्म नहीं दिया इसलिए कि ये उनके शायान शान नहीं है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शायान शान नहीं था, इसलिए कि आप शायरी करते थे, लोग कुरान को भी शायरी कहने लगे थे। तो उनके शायान शान नहीं था, इसलिए कि किसी दुनियावी उस्ताद का होना भी आपके शायान शान नहीं था, लेकिन दूसरों के लिए ऐसा नहीं है। तो अल्लाह ताला ने शायरी के इल्म की निस्बत अपनी तरफ रखी है। वमा अल्लमनाहु शेर, हमने उन्हें शायरी का इल्म नहीं दिया। जबकि जादू के बारे में सूरह बकरा में दूसरे बारे में उसमें पहले बारे में बल्कि सूरह बकरा में है कि जादू के बारे में कहा कि जादू शयातीन सिखाते थे, क्योंकि यहूदियों ने यह कहा था कि सुलेमान अलैहिस्सलाम जादू सिखाते थे। तो उसकी तरदीद आई कुरान में कि सुलेमान जादू नहीं सिखाते थे बल्कि शयातीन सिखाते थे, क्योंकि वो जादू का इल्म शयातीन की तरफ है और शायरी का इल्म अल्लाह ताला ने अपनी तरफ रखा है। लेकिन अब ये है कि हम उसे किस तरह इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह ने ज़बान दी है, अल्लाह ने आँख दी है, तो हम इस्तेमाल किस तरह करते हैं। शायरी में अगर आप देखें ना, अल्लामा इकबाल की शायरी देख लें, वो भी देख लें तो जिस तरह है, कुरान के शायर। हाँ, तो ये है कि जब आप दुनिया की बातें करें। और एक मिसाल और भी है, तो गज़ल पे एतराज़ करते हैं लोग कि गज़ल में इश्क मोहब्बत की बातें होती हैं, ये काबिल एतराज़ ज़्यादा ज़ाहिद खुश्क हैं। तो उसकी सबसे बड़ी मिसाल वो है कसीदा बान स्वाद, जो पहला कसीदा कहलाता है हज़रत काब बिन ज़ुहैर का। तो वो जो कसीदा है तो उसमें उन्होंने अपनी महबूबा स्वाद का जिक्र किया है, और आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वो पूरा कसीदा पढ़ा। आखिर में नातिया अशार भी हैं, आपने उनको अपनी जो है चादर मुबारक बुर्दा शरीफ इसलिए कहलाता है, अपना बुर्दा इनायत फरमाया। आपने नहीं मना किया उनको ये अशार जो है ये क्या है, हटाओ उनको। वो अशार भी रहे उसके अंदर, आपने उसे इस्लाह भी फरमाई। एक शेर में उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा था कि आप जो हैं वो हिंद की तलवारों में से एक तलवार है। उस ज़माने हिंदुस्तान की तलवारें मशहूर होंगी लोहा यहाँ का, तो आपने बदल दिया, आपने कहा कि नहीं, हिंद की तलवार नहीं कहो बल्कि कहो कि अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार है। तो ये इस्लाह भी मिली है, और वो अशार आपने नहीं हटवाए जो गज़ल के अशार थे। तो ये सबसे बड़ा सबूत है कि उसमें अल्लाह का जिक्र भी था, और ज़ाहिर है कि उनकी महबूबा स्वाद का भी जिक्र था। जी जी हाँ, तो इंतहा पसंदी नहीं है इस्लाम, लचक है हर बात में। तो बस ये कि तदाल के साथ रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अब ख़त्म कीजिए। ज़ेबी बहन कुछ कहना चाह रही हैं? माइक मैं ज़ेबी माइक